روشنی کے ذرات، اٹامک اینڈ نیوکلیئر سائنس، یہ میرا خاصہ اور میری اپنی تحقیق کے اندر جو اس میں باتیں ہیں وہ پچھلی تھیوریز کو جو ہے وہ رد کرتی ہیں۔ کس تھیوری کو رد کرتی ہیں؟ کون سا سائنٹسٹ ہے جس کی تھیوری کو آپ رد کر رہے ہیں؟ آئنسٹائن کی تھیوری، ریلیٹیو تھیوری، وہ رانگ۔ آپ اور میں اسی کو پڑھ کے جوان ہوئے؟ بے شک ہوئے، لیکن اس سے غلطی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ اب تک جتنے سائنٹسٹ آئے ہیں ان کی تحقیق غلط ہے، اور میں سائنس میں ایک ایسا تہلکہ خیز انکشاف کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد پوری دنیا کے وہ تمام سائنٹسٹ حیران پریشان رہ جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں میرے پاس اس کے ثبوت دلائل موجود ہیں۔ یہ واحد پاکستانی ہے جس نے نیوکلیئر فیوژن کی مشین بھی تیار کی ہے۔ اپنا نام بتائیں اور کہاں کے رہائشی ہیں حضور؟ میرا نام محمد ناصر نواز ہے اور میں جوڑا موقع کا رہائشی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ بتائیں کہ آپ نے تحقیق کہاں پہ کی ہے؟ میں نے سب سے پہلے میٹرک کی، میٹرک کے بعد ڈی اے کی ہے۔ ڈی اے کرنے کے بعد نیوکلیئر سائنس میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اور وہاں سے میں نے یہ اپنی جائیداد کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا ہے۔ اچھا ڈی اے ہی آپ نے کس فیلڈ کے اندر کیا ہے؟ کس میں اسپیشلسٹ رہے؟ ڈی اے میکینیکل انجینئرنگ میں اسپیشلسٹ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا جس طرح آپ باتیں کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ باولا کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا، یہ کیا باتیں کرتا ہے۔ کون سی تحقیق ہے جس کے اوپر آپ کو اتنی تنقید کا سامنا ہے؟ روشنی کے ذرات، اٹامک اینڈ نیوکلیئر سائنس، یہ میرا خاصہ اور میری اپنی تحقیق کے اندر جو اس میں باتیں ہیں وہ پچھلی تھیوریز کو جو ہے وہ رد کرتی ہیں۔ کس تھیوری کو رد کرتی ہیں؟ کون سا سائنٹسٹ ہے جس کی تھیوری کو آپ رد کر رہے ہیں؟ آئنسٹائن کی تھیوری، ریلیٹیو تھیوری، وہ رانگ۔ آئنسٹائن کو رد کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، عام شخصیت نہیں آئنسٹائن؟ بالکل، کیوں؟ آپ اور میں اسی کو پڑھ کے جوان ہوئے؟ بے شک ہوئے، لیکن اس سے غلطی ہوئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی ہے حضور؟ ذرا ثابت تو کیجیے گا۔ وہ غلطی ہے سی کی ویلاسٹی۔ جو سی کی ویلاسٹی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جو میں نے اپنی ذراتی ویلاسٹی نکالی ہے اس کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس تحقیق کا عوامی فائدہ کیا ہے؟ اس تحقیق کا عوامی فائدہ یہ ہے کہ اگر اس تھیوری، جو میری تھیوری ہے میکسٹم مکینکس تھیوریز ہے، اس پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً عوام کے لیے اتنا بے پناہ فائدہ ہے۔ اس سے انرجی کرائسس جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن مشین سے، کیونکہ E=mc² جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ نیوکلیئر فیوژن مشین کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ابھی تک بنی ہے نیوکلیئر فیوژن مشین؟ نہیں، ابھی تک نہیں بنی۔ وہ واحد بندہ میں ہوں جس نے اس کو بنایا ہے۔ آپ نے بنا لی ہے؟ جی بالکل۔ اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا یا نہیں؟ جی اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اس سے الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے۔ الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے؟ جی۔ تو کتنی واٹ میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی، کتنا میگا واٹ بنا سکتے ہیں آپ الیکٹریسٹی؟ تقریباً 33,000 میگا واٹ تک ہے، اور اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے انرجی کرائسس جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ انرجی کرائسس زیرو ہو جائیں گے؟ بالکل۔ یعنی کہ وزیر توانائی جو بات کرتے ہیں کہ میں اتنے لاکھوں کا فنڈ ملے گا تو انرجی پوری کر سکوں گا، آپ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت جو ہے اگر یہ ان تک پیغام جاتا ہے تو وہ تو حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ انرجی کرائسس تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور مشین کیا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے آپ کی؟ پانی سے ہم ہائیڈروجن حاصل کرتے ہیں، حاصل کرنے کے بعد اس کو ڈیٹیوریم اور ٹائٹینیم میں چینج کر کے ایک ہائیسٹ چیمبر میں اس کو جلایا جاتا ہے۔ وہاں سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے اس کو اسٹیم کی مدد سے بدل کے جنریٹ کر کے الیکٹرکسٹی فری حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اس وقت پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ناسا کو بھی چیلنج کرتا ہوں۔ آپ بہت بڑی بات کریں، ناسا پوری دنیا کی سب سے بڑی تحقیقی کمپنی ہے، آپ ورلڈ وائڈ کمپنی کو چیلنج کر رہے ہیں اس وقت؟ بے شک کر رہا ہوں میں۔ کیا چیلنج ہے آپ کا، بتائیں پھر۔ کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھیے، اس معاملے میں بات کیجیے میرے ساتھ، میں آپ کو وہ مشین چلا کے دکھا سکتا ہوں کہ نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن مشین بنانا بہت ہی آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ اور الیکٹریسٹی کی جو بات کر رہے ہیں، پاکستان میں کتنے میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آپ پروڈیوس کر کے پاکستان کو دے سکتے ہیں اسی پورے کے پورے پریکٹیکل سے، اسی پورے کے پورے پروسیس سے؟ وہ تو جتنی بڑی مشین لگائیں گے اتنا ہی الیکٹرسٹی حاصل ہوگی۔ بس مثال کے طور پر اگر پاکستان کو 24,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے تو 24,000 میگا واٹ کا لگائیں گے پروجیکٹ،
تو یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے. میں لاگت کتنی ہے اس کی لاگت تقریباً کروڑوں روپے میں آئے گی. ابھی تک آپ نے کوئی کامیاب تجربہ کیا؟ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں توانائی دے دوں گا, پاکستان میں بجلی فری کر دوں گا. یہ جو میری مشین ہے میں نے چلائی ہے, اس سے خود الیکٹرکسٹی حاصل کی ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں. یعنی کہ الیکٹریسٹی بنائی ہے آپ نے؟ بالکل. کس کو آپ کہنا چاہیں گے, کوئی حکومتی پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ جیسی شخصیت, ایک خرادی جو خیرات کا کام کرتا ہے, وہ اٹھ کے اتنی بڑی تحقیق سامنے لے آتا ہے. پوری دنیا کو, ناسا کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے, امریکہ کو آپ نے چیلنج کر دیا. آپ کہتے ہیں میں فری انرجی دوں گا, فری الیکٹریسٹی دوں گا, پاکستان میں کوئی بل نہیں آئے گا کسی قسم کا. تو یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں, کتنی زندگی جو ہے وہ آپ نے اس کو دی ہے, اس پورے پروسیس کو؟ تقریباً 2016 سے اس کام میں لگا ہوں اور ابھی تک یہ جاری ہے. تو یہ جو میکسٹم تقریباً 8 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل. یعنی کہ کامیاب تجربے کیے ہیں, تو آج آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں. جی بالکل, میرے ٹوٹل تحقیق میری کامیاب ہے اور میں اس پر ہر ایکسپیریمنٹ تقریباً اس وقت جو ہے وہ 5000 ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں. 5000 کے قریب ایکسپیریمنٹ کر. جی. اچھا یہ بتائیں, اس کے علاوہ اور کون کون سی تحقیق ہے جو آپ آنے والے وقت میں لا رہے ہیں, یا آپ نے اس تحقیق کو مکمل کر لیا اور بتانا چاہتے ہیں عوام کو؟ میری میکسٹم میکینکس تھیوری جو ہے یہ 5 پاسچولیٹس اور 23 مقالہ جات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایٹم کی ساخت سے لے کر اس کائنات کا ریڈیس تک آپ کو ہر چیز کا ایک ڈائمینشنلی طور پر فارمولہ ملے گا, اور ہم ان فارمولوں کی مدد سے جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کس قسم کی ٹیکنالوجیز استعمال کر سکتے ہیں, کس قسم کی ٹیکنالوجیز لانچ ہو سکتی ہیں آپ کے ان فارمولوں کو؟ نیوکلیئر ویپنز میں بھی ہو سکتی ہے, چاہے سائنس کا کوئی بھی شعبہ ہے اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے. آپ ناسا والوں کو کھلا چیلنج کرتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ بیٹھیے, گفتگو کیجیے میرے ساتھ. اگر آپ جیسی شخصیت پاکستان میں موجود ہے اور آپ کی باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ جاپان اور چائنا اور امریکہ جیسے ممالک ہم سے آگے ہوں گے, سب پیچھے رہ جائیں گے. بالکل, یہ سب پیچھے رہ جائیں گے اور ہم سب پر حکومت کریں گے انشاءاللہ. ناظرین سامعین, ایک ایسی شخصیت آج میرے ساتھ موجود تھی جن کے دعوے ایسے ہیں کہ انسان سن کے دنگ رہ جاتا ہے. یہ کھلا چیلنج کرتے ہیں عالمی ان تمام کے تمام اداروں کو جو کہ ریسرچ ورک کرتے ہیں اور سائنس کے اندر اپنا لوہا منوا چکے ہیں. یہ کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں, میری یہ تحقیق ہے, آئیے بیٹھیے میرے ساتھ, میں پوری دنیا کو ایسی انرجی دے سکتا ہوں پیدا کر کے جس پہ پوری دنیا فری آف کاسٹ الیکٹریسٹی حاصل کر سکتی ہے. نہ صرف الیکٹریسٹی بلکہ دنیا کے ہر شعبے میں ہر قسم کی چیز, ہر قسم کی جدت پسندی والی چیز یہ دے سکتے ہیں. ناظرین سامعین, ان کا جو تمام باتیں ہیں, کیا حکومت پہ اس کا اثر ہوگا یا نہیں, کیا وزیر توانائی ان کو بلاتے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے 8 سالہ تحقیق کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت, ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.